وسیم بادامی صاحب، کتنی افیکٹو ہو پائے گی یہ ملٹی پارٹی کانفرنس جو عید الاضحیٰ کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جس کی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بڑا اسپیسیفک سوال ہے، اس کا اسپیسیفک جواب دیتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہے 3 دن کے ٹاک شوز، 1 دن کی ہیڈ لائن، 4 گھنٹے کے ٹکرز، اس حد تک یہ افیکٹو رہے گی، لیکن اس کا عملی سیاست میں میرا نہیں خیال، کیونکہ اس سے زیادہ پہلے ہی وہ سب کچھ کر چکے ہیں. یعنی اب جو بھی اپوزیشن کرنے جا رہی ہے میرے خیال میں وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا جو وہ پہلے کر چکے ہیں. یعنی کہ ایک اے پی سی، پھر اس کے بعد ایک مارچ، پھر مولانا صاحب کا آ جانا، پھر اسلام آباد میں بیٹھ جانا، پھر اس کے بعد چلے جانا. جب وہ سب مشق جب لا حاصل رہی تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ مشق اپوزیشن کو کرنا ضروری ہے اپنی سیاست کو الائیو رکھنے کے لیے. لیکن بہت ساری ریزن جو کہ اگر آپ پوچھیں گے تو بعد میں عرض کر دوں گا، ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ اس کا جز وقتی اثر تو رہے گا، لیکن پاکستانی سیاست میں کوئی تبدیلی لے آئی، یہ ڈیولپمنٹ، یہ اے پی سی، یہ پریس کانفرنس، یہ جلسہ جلوس، آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اصل جو ایشوز ہیں اب سے عثمان بزدار کو ہونا چاہیے ہی نہیں ہونا چاہیے، اکانومی کا کیا ہوگا، ڈالر 168 پہ تھا، آج 170 کی طرف چلا گیا، ہم لوگ روز بیٹھے بیٹھے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس ملک میں، کسی کام جوگے ہم نہیں رہے. ان تمام ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریس ایشو ہے، اس پہ اپوزیشن کیپٹلائز کر پائے گی، بس یہ ایسے ہی 4 دن کا چاندنی اور پھر اندھیری رات؟ ہاں نہیں، میرے خیال میں تو یہ 4 دن میں نہیں ہے تو 2 دن کا معاملہ ہے. اگر پرسوں کل کوئی بڑی خبر آ جائے تو یہ معاملہ دب جائے گا. اور میری تو خیر اپنی رائے بھی اس پر اتنی سخت نہیں ہے جتنی ہمارے شاہ صاحب کی ہے، لیکن خود یعنی دیکھیے یہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے بیانات کی تناظر اور اس کی روشنی میں تولا جائے اور کہا جائے کہ آپ وہ تو کریے جو آپ ہی کہتے تھے. مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف آئی اس بنیاد پر کہ دیکھو یار وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، ہم اچھے تھے، ہمیں لے آؤ، اور جب وہ آگے اور اس پر تنقید تو وہ کہے اس نے بھی تو یہ کیا تھا اور اس نے بھی تو یہ کیا تھا. بھائی آپ تو آئے ہی اس بنیاد پر ہے کہ ہم یہ کریں گے. تو عمران خان صاحب تو شدید ترین مخالف تھے اس بات کے کہ جناب جس کی ڈوئل نیشنلٹی ہوتی ہے اس کو کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے. ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ لیگلی اسپیکنگ تو کوئی غلط کام نہیں ہو رہا، لیکن عمران خان صاحب تو آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر اور ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے نا. تو خود عمران خان صاحب کی میری رائے سے الگ ہے، لیکن عمران خان صاحب کے اپنے بیانات کی روشنی میں تو اب کسی بھی ڈوئل نیشنل ہولڈر کو یا کسی کے پاس اگر پی آر بھی ہے کہ دوسرے ملک کی، تو اس کو تو کابینہ میں بائی انویٹیشن ہی صحیح اس کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بڑا کلیئر تھا معاملہ اس حوالے سے. جس اقامے پر وہ اتنے زیادہ مخالف ہیں، حالانکہ اقامہ تو ایکسپائر ہو جاتا ہے ایکس نمبر آف ایئرس کے بعد، 3 سال کے بعد، جب وہ اقامے کی بنیاد پر اتنی لان تان کرتے ہیں سابق وزیر دفاع کو، سابق وزیر اعظم کو، تو پھر دوری نیشنل والا کیوں ان کے ساتھ بیٹھا ہے؟ صرف اس لیے کہ لیگلی الاؤ ہے. لیگلی تو الاؤ ہے، لیکن ایتھیکلی عمران خان صاحب کے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح بات یہاں تک پہنچی کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ تو الاؤڈ ہے، لیکن مجھے اس آرگومنٹ میں ایک بڑی نیرونیس محسوس ہو رہی ہے. لیکن پاکستان میں مجھے یقین ہے کہ اکثریت کا یہی خیال ہوگا. وسیم بادامی صاحب، جو مظہر نے اصل میں ارشاد صاحب میرا آرگومنٹ کوشچن نہیں سمجھ سکے، مظہر عباس نے ایک نیرو ڈیفینیشن دے دی ہے کہ چونکہ 2 ایمبیسڈر ایسے گزرے جن کی وفاداریوں پہ شک رہا، میرا خیال اس میں سے ایک ہی زیادہ مشہور ہیں، دوسرے پہ تو خیر ایشو ہے بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ڈوئل نیشنل ہوتا ہے وہ ملک کے اسٹیٹ انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو تو بڑے بڑے بلو آئیڈ جو شہری ہیں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے گزشتہ 10-15 برس میں. تو یہ آرگومنٹ تو مجھے لگتا ہے تھوڑا کمزور ہے. وہ بات صحیح ہے کہ عمران خان جب خود کہتے تھے تو پھر کیوں لگایا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ غداری والا جو ایلیمنٹ ہے یہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. ہاں دیکھیے، ایک تو ایم شور مدر صاحب کا بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ رائے ہوگی کہ جناب غداری، جو کہ ظاہر ہے ہم سب لوگ جاتے ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، آپ ان کے سامنے پاکستان کا ذکر کریں، نام لے تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان سے بڑا آف کورس ایک ان کی بڑی ایفیلیشن ہوتی ہے. اور آف کورس اگر کرپشن نہیں غداری والا معاملہ بھی، اس کے لیے بھی کوئی ڈوئل نیشنل ہونا ضروری تھوڑی ہے. اندر سے کوئی میر جعفر میر صادق 10 نکل آئیں گے اس طرح، تو اگر پتہ نہیں کون کس سے کیا ملا ہوا، تو اس کے لیے کوئی یہ شرط تو ضروری نہیں کہ جناب کوئی ڈوئل نیشنل. بالکل صحیح. میر جعفر کے پاس کون سی سٹیزن شپ تھی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح اگر کسی نے کرپشن نہیں غداری بھی کرنی ہے تو وہ ڈوئل نیشنل ہوئے بغیر بھی یہ کام کر سکتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم تو غداری کی سرٹیفکیٹ بانٹنے کے سب خلاف ہیں جب تک کہ بڑا واضح ثبوت نہ ہو کسی کے خلاف، لیکن یہ تو کوئی بھی کام ہی کر سکتا ہے. ہاں یہ کام ہونا کیوں چاہیے اسی وجہ سے جس ہم نے کہا، یہ خود عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے آئین میں باقاعدہ ایک طریقہ کار درج کر دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ بذریعہ ایوان کابینہ تک نہیں پہنچ سکتا اگر ڈوئل نیشنل ہے.
تو بھائی پھر بذریعہ اسپیشل انویٹیشن کابینہ تک کیوں پہنچ سکتا ہے ڈوئل نیشنل کو؟ یا تو اس کو ختم کر دیں. یہ بڑی عجیب سی ایک تفریق ہے کہ آپ عوامی نمائندہ عوام کے پاس بھی جائے, سوالات کے بھی جواب دے, عوام کی بھی گالیاں کھائے, اس کے بعد سلیکٹ تصرف کرے, لیکن اگر کوئی اسپیشل ایڈوائزر ہے وہ نہ اساس ظاہر کرے نہ کچھ کرے, بذریعہ کابینہ ڈوئل نیشنل ہوتے ہوئے بھی پہنچ جائے. اس وجہ سے اس تفریق کو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے. بیسکلی بات یہ پتہ نہیں اب کتنے منٹ ہیں, میں ایک بات اگر کہنے دیں سر, میں مظہر سے شکیت میں صرف مظہر اس کو فائن ٹیون کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس آرگومنٹ کو فائن ٹیون کرنا چاہ رہا ہوں, ایک جملہ بیکاز یہ آرگومنٹ جس طرح سے سٹرکچر ہو گیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ملینز آف پاکستانی وفادار ہی نہیں ہو سکتے جو رہتے ہیں جن کے پاس پاکستان سے باہر کی ڈوئل سٹیزن شپ ہے. اس کو تھوڑا سا فائن ٹیون کرنا ضروری ہے, ورنہ بڑا احمقانہ سا آرگومنٹ یہاں ٹیبل پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کو فائن ٹیون کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیبنٹ میں انٹری, تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا اگر پریزیڈنٹ ہوگا اور اس کا کوئی جو امریکن سٹیزن نہیں ہوگا وہ ایڈوائزر بھی نہیں ہو سکتا فائنینس کا, اکنامکس کا, ہیلتھ سائنسز کا, فزکس کا. پہلی چیز یہ کہ یہ احمقانہ آرگومنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نیرو نہیں ہے. ایک بنیادی چیز ہے, ایک بنیادی چیز ہے. آپ نے یہ کہا کہ جی وہ تو غدار تو پاکستانی شہری بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن وہ پکڑ میں آ سکتا ہے. جو ڈیول نیشنل ہوتا ہے اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. اس کے وہ اگر یہاں سے آپ کے سیکریٹس لے گیا تو وہ پھر جو سارے پاکستانی پاکستان سے چلے گئے مظہر, وہ جو باہر کے لیے مسئلہ نہیں ہے, باپ بیٹے وغیرہ سارے, وہ تو ڈوئل سٹیزن نہیں ہے, آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, سارے پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے. سارے پاکستانی ایڈوائزرز نہیں ہوتے, سارے پاکستانی اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہوتے, سارے پاکستانی حسن حسین باہر جا کے بیٹھ گئے, حسن حسین لندن جا کے بیٹھ گئے, مظہر واپس نہیں آتے. آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ ڈوئل نیشنل کا فائدہ اٹھا واپس, آپ نے ہماری آرگومنٹ دے دی, وہ تو ڈوئل نیشنل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سپورٹ کر رہے ہیں. نواز شریف کو آپ لا تو سکتے ہیں, نواز شریف کو لانا آسان ہوگا, حسین نواز کو لانا مشکل ہوگا. کیسے لائیں گے؟ آپ لا سکتے ہیں نا, کیوں نہیں لا سکتے نواز شریف کو؟ انٹرپول کے ذریعے نہیں لا سکتے, انٹرپول کے ذریعے آپ وہ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ دیکھیں آپ عام آدمی کو اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں انوالو کریں؟ ہر اوورسیز پاکستانی تو اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہے, ہر اوورسیز پاکستانی تو نہیں بن سکتا. یہ جو چیز آپ اپنی پارلیمنٹ پہ لاگو کر رہے ہیں وہ چیز آپ اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر پہ کیوں نہیں لاگو کر رہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات, ایوب خان کے دور سے آج تک, ارشاد صاحب یور لاسٹ ورڈ, ایوب خان کے دور سے آج تک جتنے بھی ڈوئل نیشنل یہاں آئے, شعیب قریشی کو سے شروع کر دیں, اور جو وزیر اعظم ہمارے قریشی صاحب بنے تھے ان کو لے لیں, جو بھی یہاں آئے, جس دن ان کی حکومت, معین قریشی, جس دن ان کا عہدہ ختم ہوا انہیں بریف کے اٹھایا اور جا کے امریکہ سیٹل ہو گئے یا برطانیہ سیٹل ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے مفاد سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. شیخ کے بارے میں بھی اپوزیشن نے ڈیمانڈ کیا کہ ان کو ای سی ایل میں ڈال دیں. کس کے بارے میں؟ بظر گورنر اسٹیٹ بینک اور حفیظ شیخ کے بارے میں بھی خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں, بیکوز وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے سوٹ کیس لے کے. نہیں, اگر جرم انہوں نے کیا ہے تو ضرور ڈال دیں, اگر ایسے تو نہیں, ان کے کہنے پہ, خواہش پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے جو پہلے ریٹرک اپنا بنایا ہوا تھا وہ بہت سی چیزوں میں غلط ثابت ہو گیا ہے. فوراً سے سب سے زیادہ جو نقصان انہوں نے پہنچایا اپنے آپ کو بھی اور پاکستان کو بھی اور تمام لوگوں کے ذہنوں کو جو نقصان پہنچا وہ یہ کہ 10 سال سے اس ملک میں یہ ریٹرک بنایا گیا, اور یہ خالی عمران خان اکیلے نہیں ہے, پورے پاکستانی میڈیا نے ریٹرک بنایا. بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے اس وجہ سے یہاں ترقی نہیں ہو رہی چونکہ یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کریٹیوٹی بالکل نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے, چونکہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں, ورنہ اگر میں پولیٹیشین ہوں گا تو میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے اسکول میں, پاکستان کے کالج میں, پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, یا عصر حاضر میں جس قسم کی کریٹیوٹی قوموں میں پائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں یہ کریٹیوٹی جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن یہ ایشو کہنا چونکہ مشکل ہے, اس لیے یہاں پر یہ کہ اگر آپ کرپشن کا خاتمہ کر دیں. اسی طرح یہ کہ ڈوئل نیشنل ہونے کی وجہ سے لوگ غدار ہیں, اور اگر کوئی 2 ایمبیسڈر ایسے تھے, وہ خالی ڈوئل نیشنل کا مسئلہ تو نہیں ہوگا نا, وہاں تو مسئلہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں گے, آئیڈیاز ہوں گے, یہ سب چیزیں بھی تو امپورٹنٹ ہیں نا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ جو کرپشن والی آپ نے بات کی, ایوب خان کے دور میں جو آپ کا ملک ترقی کر رہا تھا تو اس وقت آپ کے ہاں کریٹیوٹی تھی, آپ کی قوم زیادہ ذہین تھی, اب ڈل ہو گئی ہے, آپ بے وقوف ہو گئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ بات فیکٹ ہے کہ کرپشن نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے,
اور کرپشن کی وجہ سے جو پھر سسٹم خراب ہوا. آپ کے جو کریٹیوٹی والے لوگ تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, ذہین لوگوں نے ملک چھوڑ صرف دیا. کرپشن کی وجہ یہ جی نہیں لیکن صرف کرپشن اس کی وجہ ہے یا تعلیم کا نظام بڑا بیکار قسم کا ہے, تعلیم کے نظام میں جان نہیں ہے, اس میں کوئی نالجز نہیں ہے, ماڈرن سائنسز نہیں ہے, ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں, کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے.